نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساری تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مکلف مخلوق کی حیثیت سے پیدا فرمایا ہے۔ شریعت کے جو تکلیفی احکام ہیں وہ ہمارے ذمے عائد ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت عائد ہوتے ہیں جب کہ ہم بالغ ہو جائیں۔ بالغ ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ ان پر روشنی ڈالی گئی اور یہ بات واضح کی گئی کہ بلوغت کے بعد ہی انسان حقیقی طور پر شریعت کا مکلف بنتا ہے۔ اس سے پہلے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی بات لکھی نہیں جاتی ہے اور اس کی کسی حرکت پر اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہونے والی نہیں ہے۔ بلوغت کے دائرے میں جیسے ہی قدم رکھا انسان نے، اب
وہ ذمہ دار بن گیا ہے. کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اس کے سر آئیں گی جن کو وہ ادا کرنے کا مکلف ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کچھ ضرورتوں کا بھی حامل ہو جائے گا. یہ جو تدریج ہے، اور تدریج کی بنیاد پر انسان کی ترقی ہے، اور پھر ترقی کی بنیاد پر انسان کو ذمہ داری دینے کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس کو سامنے رکھ کر احکام اور قوانین بنائے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو قانون بھی ہم کو دیا ہے وہ عمل کرنے کے لائق ہے. یعنی ان میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے. میں یہ تمہیدی باتیں کہہ رہا ہوں ذرا یہ آگے کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے بس میں جو ہے اسی کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ بات ہم کو ذہن میں بٹھا لینی ہے، اور ہم اس بات کو یقین کے درجے میں رکھ کر چلیں گے اور اسی کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو ہماری کامیابی ہے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھا لینے کی ہے کہ جو حکم ہے وہ کرنے کے لائق ہے، اور انسان کے بس سے باہر کا حکم نہیں ہے. انسان اس پر عمل کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو احکام دیے گئے ہیں ان کی بجا آوری میں ہی انسان کی دنیاوی بھلائی بھی پوشیدہ ہے اور اخروی کامیابی بھی مضمر ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھ لینا ہے اور بٹھا لینا ہے. یہ دو باتیں جب ہم بٹھا لیں گے تو آگے جو بعض باتیں سماجی اعتبار سے مشکل ہو کر رہ گئی ہے ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا شاید ہمارے لیے آسان ہو جائے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے سلسلے میں ذہنی طور پر ہم نے یہ فرض کر لیا ہے، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور دوسرے اسباب کی بنا پر کہ مشکل ہے. یہ کیا ہے؟ مشکل ہے. اور جب مشکل کہہ لیا گیا ہے اور سمجھ لیا گیا نا تو ان پر گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا، اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک کام ہے کہ جو نفس پر مشکل ہے، اور نفس پر مشکل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کرتے اور اس کو کرنے سے کتراتے ہیں. لیکن اس کام کے حوالے سے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں، یہ کرنے کا کام ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے. تو جب ذہن میں یہ بات ہے کہ کرنے کا کام ہے یہ، تو اس کام کا احترام ہمارے ذہن میں باقی رہے گا، اور یہ سمجھ کر ہم جئیں گے کہ نہیں، یہ کام کرنے کا ہے، اور اگر چھوڑنے کا ہے تو چھوڑنے کے حوالے سے یہ بات ہوگی. لیکن اگر ذہن میں یہ فرض کر لیا جائے کہ نہیں، یہ مشکل ہے، یہ کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اگر برائی ہے نا تو برائی کی جو شناعت اور قباحت ہوتی ہے وہ قباحت ذہن سے نکل جائے گی. اور اگر بھلائی ہے تو بھلائی کی جو عظمت ہونی چاہیے ذہنوں میں وہ عظمت ذہن سے نکل جائے گی. تو عظمت نکلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور قباحت اور برائی نکلے تو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر ٹوکنے، روکنے، رہنمائی کرنے وغیرہ کی باتیں ذہن سے ختم ہو جاتی ہے. اور بات تو سخت ہے لیکن حقیقت ہے یہ کہ موڑ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب شیطان کے مقابلے میں معاشرہ یا فرد سرنڈر کر جاتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت پر گویا کہ اتفاق کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے روکنے ٹوکنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ نہیں، یہ بھی ہے کرنے کا، اور یہ بھی ہے کہ جس سے روکنا چاہیے، اس کو کرنا نہیں چاہیے. بہرحال بات
بلوغت کی ہو رہی ہے اور بلوغت کے بعد عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی ہو رہی ہے، تو بلوغت کے بعد سارے اسلامی احکام آدمی کے ذمے عائد ہو جاتے ہیں، آدمی کی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو ہر شخص کے ذمے آتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری استطاعت میں یہ نہیں ہے، لیکن استطاعت کے مطابق احکام عائد ہو جاتے ہیں۔ نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ رکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ روزہ رکھنا استطاعت کے ساتھ ہے، بیمار ہو آدمی تو رخصت ہے، اسی طرح دوسرے احکام ہے۔ اب ان احکام اور مسائل کی طرف تفصیل کے ساتھ جانے کا موقع اپنے پاس نہیں ہے، اور تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پہلو اتنے ہوتے ہیں کہ کس پہلو پر گفتگو کی جائے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جن کے سلسلے میں انحراف بڑھ گیا ہے، عام ہو گیا ہے، اور میں نے جو شروع میں بات کہی ہے نا کہ عام ذہن یہ بن گیا کہ نہیں یہ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ صرف زیادہ سے زیادہ کہنے کا کام ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا کہاں ہوگا تو رب کے قرآن میں ہو سکتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو سکتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہیں، بالغ ہونے کے بعد پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ آدمی کے ذمے لگ جاتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے پاکی اور ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایک بچہ یہ کہے کہ میں ناپاک ہوں تو یہ بچپن ہی کی بات ہے، بچپن کی، کوئی بچہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ بالغ ہو کر بھی اس حوالے سے ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوتے، تو جس وجہ سے ایک بچہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے یہ بھی اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے، سمجھ رہے بات؟ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو لوگوں کو نماز کی تبلیغ کرنے جاتے، نماز کی، تو عمومی طور پر جو مزدور طبقہ ہے نا، مزدور، وہ یہ عذر پیش کرتا کہ میرا غسل نہیں ہے، میں ناپاک ہوں، اس لیے مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اب غسل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اور آپ ناپاک ہے، کیوں ہے؟ تو کہتے کہ نہیں پیشاب کیا تھا اور پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں لیا تھا۔ تو اس کو کیا سمجھتے لوگ؟ استنجا نہیں لینا ناپاکی کا سبب، تو ناپاکی کا یہ سبب نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے کہ یہ ناپاکی نہیں ہے، چلو اگر پیشاب کے بعد استنجا نہیں لیا ہے، اور استنجا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں پانی لینے کا نہیں، اس لیے کہ مٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، پتھر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، نہیں لیا ہے تو شرمگاہ دھو لیں گے، کپڑا کا وہ حصہ جس میں لگنے کا اندیشہ صاف کر لیں گے، باقی سب برابر ہی ہے، پاکی کا معاملہ ہے، تو نماز پڑھیں گے، چلو، تو اس طرح لے جاتے تھے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، مرد کے لیے ناپاکی کے صرف دو اسباب ہیں جو بلوغت کے بعد سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایک ہے احتلام، روایت پچھلے ہفتے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی گزری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حق سے نہیں شرماتا ہے، یہ بتلائیے کہ اگر عورت کو احتلام ہو تو کیا اس کے ذمے غسل ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم اذا رأت الماء، ہاں اس پر بھی غسل ہے۔ جب وہ پانی دیکھے، تری دیکھے، کپڑے کا بھیگنا اس کو نظر آئے یا جسم پر اس کے اثرات اور نشانات نظر آئے، تو بات آگے بڑھانی ہے، اس لیے مختصر کہ احتلام ایک ذریعہ ہے، لیکن احتلام ہونا واقعی ذریعہ ہے، یعنی صرف خام میں دیکھے آدمی کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں اور مجھ کو نائٹ فال ہو گیا ہے، تو خواب میں دیکھنے کی بنیاد پر ناپاکی ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ واقعی طور پر اس کے اثرات بیداری کے بعد دکھے۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خواب میں آدمی دیکھے لیکن اثرات موجود نہیں ہو، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں دیکھے لیکن اثرات موجود ہو۔ تو اعتبار اثر کا ہوگا، نشان کا ہوگا، دیکھنے اور نہیں دیکھنے کا نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔
بہت سارے نوجوان دائرے میں قدم رکھ لیتے، یہ خاص بات ان کو پیش بھی آتی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا، اور زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ تو اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، منی کے ساتھ مدی کا بھی مسئلہ ہے اور مدی کے ساتھ ودی کا بھی مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں سنڈے کے دن اس حوالے سے پروگرام چل رہا ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے نا؟ تو یہ خاص اسی عمر کے نوجوانوں کے لیے یا بچوں کے لیے ہے کہ جو اس دور میں قدم رکھنے والے یا قدم رکھ چکے ہیں اور جن کو ضرورت ہے۔ تو اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے گزری پچھلے ہفتے، اور مشہور حدیث ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھے تو مارنا ہے۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بستروں میں دوری پیدا کر دینی ہے، علیحدہ علیحدہ کر دینا بستر، ایک بستر پر ان کو سونے نہیں دینا۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فکر مندی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور پہلے سے سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ تو جس طرح یہاں فکر مندی ہے، اسی طرح سارے مسائل میں فکر مندی ہونی چاہیے۔ کون فکر مند ہوگا؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ کس کی؟ تو یہ والدین ہی کی ذمہ داری ہے نا۔ بیٹا ہے، باپ نظر رکھے، بیٹی ہے، ماں نظر رکھے، اور چونکہ زندگی کے اس مرحلے سے، عمر کے اس مرحلے سے وہ گزر چکی ہے، اس کا تجربہ کر چکی ہے، تو اسے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات خوب معلوم ہو سکتی ہے کہ عمر کے کس مرحلے میں بیٹے ہو یا بیٹی کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے اور کس قسم کی رہنمائی چاہیے۔ تو یہ کرنا پڑے گا، لیکن ہم کب کریں گے؟ جب کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داری ہمارے ذمہ آتی ہے جن کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ احساس نہیں رکھتے تو پھر تو جیسی گاڑی چلیں، کھا لیتے ہیں، جی لیتے ہیں، کمانے کے اچھے وسائل ہیں، کپڑے اچھے پہن لیتے ہیں، سونا ہو جاتا ہے صحیح انداز سے، اٹھنا صحیح انداز سے ہو جاتا ہے، پھرنا صحیح ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کر لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا ہے، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر ان کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ بہتر سے بہتر دنیاوی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل زندگی کے اعتبار سے یہ بہتر نہیں ہے۔ اصل زندگی کے اعتبار سے بہتر یہی ہے کہ دینی حوالے سے ایک ایک پہلو پر، ایک ایک قدم پر ایک باپ اور ایک ماں نگاہ رکھے۔ نگاہ بھٹکنے والا قدم تو نہیں ہے، صحیح سمت جانے والا قدم ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ کون دیکھیں گے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو عام مسئلہ ہے اور آپ کو بھی عام ہی لگ رہا ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں۔ اور اسی ہفتے تجربہ ہوا اس حوالے سے کہ کب غسل ہوتا ہے۔ تو مرد کے لیے 2 اسباب ہیں، ایک احتلام کا ذکر میں نے کر دیا، اور ایک ملنا ہے بیوی سے۔ تو بیوی سے ملنے سے بھی غسل ہو جاتا، وہاں انزال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے اضافی چیز ہے ایک حیض، جس کا ذکر پچھلے ہفتے ہوا، اور پھر نفاس بھی ہے، ولادت کے بعد بھی ناپاک ہوتی ہے عورت، تو غسل کرنا۔ غسل کا ایک سبب اور بھی ہے کہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہے وہ، لیکن مسلمان ہونے والے کے لیے، یعنی کوئی آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی غسل کرنا چاہیے، اس پر غسل فرض ہے تحقیقی قول کی بنیاد پر۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، پاک اور ناپاک ہونے کا مسئلہ۔ اب یہ جو احتلام کا مسئلہ ہے نا، یہ بلوغت کا اعلان ہے، اور اگر یہ مسئلہ نہیں تو دوسرے اسباب ہیں عمر کی بنیاد پر۔ اب جب 15 سال کے ہو گئے ہم، تو شرعی طور پر، جسمانی طور پر کچھ چیزیں ہمارے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں۔ تو اب ایک بڑا مسئلہ ہے پردے کا، اور میں نے جو تمہید بات دی ہے نا، تمہید، اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر ذرا دیکھیں، ہے نا۔ ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں وہ یا تو ہندوانہ افکار، خیالات، رسوم اور اعمال سے متاثر ہے، یا ادھر سے نکلا ہے اور تھوڑی سی ترقی کر گیا ہے تو پھر اس پر مغرب کی چھاپ ہے۔ وہ یا تو پرانے خیالات ہندوانہ، یا پھر نئے مغربی اور یورپی خیالات، اس کا اثر ہے۔ دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ تو دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ
ایک چیز پردہ ہے، پردہ اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. تو باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، باہر تو نقاب چلتا ہی ہے نا، اوڑھ لیا جاتا ہے، اور وہ تو ایک زینت کی چیز ہے بہت ساری خواتین کے لیے کہ اس کے بغیر نکلنا اچھا بھی نہیں لگتا ہے نا. تو زینت کی چیز ہے. میں اندر کی بات کر رہا ہوں. اندر کی بات کا مطلب کیا ہے؟ 15 سال یا بلوغت کے دوسرے اسباب یا علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں تو خلیرے، موسیرے، پھوپیرے، چچیرے ہے نا، یہ 4 جہتیں ہیں. جہتیں رشتوں کے دائیں اور بائیں کے ہیں، یہ اوپر اور نیچے کے نہیں ہے. تو یہ جو 4 جہتیں ہیں نا، یہ 4 جہتیں کس بات کے ہیں؟ تو پردوں کے ہیں، پردوں کی جہتیں ہیں یہ ہے نا. تو ہم مخلوط معاشرے میں رہ رہے ہیں، مشترکہ خاندانی نظام ہمارے یہاں ہے. گھروں کی تنگی ہو سکتی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود شریعت کا جو حکم ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے نا، کہ نہیں ہے. تو 15 سال یا بالغ ہونے کے بعد اجنبی ہو جائیں گے بچے اور بچیاں، وہ بچے اور وہ بچیاں جو ابھی تک اس ذہن کے ساتھ جی رہے تھے کہ نہیں وہ تو بھائی بہن کی طرح. تو بھائی اور بہن کی طرح ہمارے ذہن کی بنیاد پر فرض کرنے سے نہیں ہوتا، حقیقی طور پر ہونا چاہیے. سمجھ رہے بات؟ حقیقی طور پر. تو حقیقی طور پر جو بھائی بہن ہے نا وہ بھائی بہن ہوں گے. ہم نہیں، ہم تو بھائی بہن ہی کی طرح رہتے. تو رہنے سے نہیں ہوگا، اور رہنے کے ساتھ ہی مسئلے نکل آتے اور پتہ بھی نہیں چل پاتا. تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ جس طرح پاکی اور ناپاکی کی تربیت ہونی چاہیے بچوں کی نا، اسی طرح اس بات کی بھی تربیت شروع ہو جانی چاہیے پہلے ہی سے کہ آپ عمر کے ایک خاص مرحلے میں قدم رکھنے والے ہیں. اس مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد شریعت کے کچھ خاص احکام آپ کے ذمے لازم ہو جائیں گے اور ان کی پابندی آپ کو کرنی پڑے گی. تو انہی میں سے ایک حکم پردے کا حکم بھی ہے. اب یہ خالہ زاد بھائی ہے، خالہ زاد بہن ہے، ابھی تک یہ آپ کے لیے جان پہچان کے تھے لیکن اب نہیں رہ گئے ہیں. یعنی شرعی معنی میں کہہ رہا ہوں، شرعی طور پر اب کیا یہ؟ تو شرعی طور پر کہتے اجنبی